أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ایک اہم موضوع سے متعلق آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ. آج کا جو موضوع ہے احادیث ضعیفہ و موضوعہ کا انتشار، اور احادیث ضعیفہ و موضوعہ کا جو انتشار ہے، اس کا جو عام ہونا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کے مضر اثرات کیا ہیں اور اس کا تدارک کیسے ہوگا، اس کا علاج کیسے ہوگا. یہ تین بنیادی باتیں ہوں گی آج کے موضوع سے متعلق. احادیث ضعیفہ و موضوعہ کا جو انتشار ہے، ایک تو یہ کہ اسباب کیا اسباب ہیں جو امت میں اس قدر عام ہیں، اور پھر اس کے مضر اثرات کیا ہیں، اور بحیثیت ایک طالب علم اس کا علاج ہمیں کیسے کرنا چاہیے، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور ایک طالب علم باوجود مخلص ہونے کے، باوجود صاحب علم ہونے کے، کیسے علاج کر سکتا ہے جب اس کے اسباب ہی نہیں معلوم، اور اس کی نگاہ میں وہ مضر اثرات کیا ہیں اس کا اسے علم نہیں ہے، تو اس کا علاج کیا کرے گا وہ. تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس کے اسباب جانیں، اس کے مضر اثرات سے واقف ہوں، اور خود کا اور امت مسلمہ کا دامن اس سے بچائے رکھنے کی کوشش کریں خالص علمی اصولوں کی روشنی میں. تو آج کا جو موضوع ہے بالکل واضح ہے انشاءاللہ. احادیث سے متعلق اس سے پہلے بھی ہم نے کام کیا ہے، جیسے علم الاسانید اور اس کی اہمیت، حدیث صحیح کا تعارف، حدیث ضعیف کا تعارف، حدیث موضوع کا تعارف. اس موضوع کا یہ چوتھا حصہ ہے جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. یہ جو موضوع ہیں غیر معمولی اہم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، اس کے تحفظ سے متعلق کتنی آیات ہیں قرآن میں، کتنے احادیث ہیں. اس کے باوجود بھی امت مسلمہ میں احادیث ضعیفہ کا عام ہونا یہ نہایت اہم بات ہے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو اس جگہ پر جو پہلا درس تھا اس سال کا، نصوص کو یاد کرنے کی اہمیت اور طریقہ کار میں امام دارقطنی رحمہ اللہ کے حوالے سے ان کا ایک قول نقل کیا تھا، جسے حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ
اپنی کتاب الموضوعات کے مقدمے میں ذکر کی ہیں اپنی سند سے کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ بولا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر حدیثیں بیان کی جائیں، آپ کے نام پر وضع کی جائیں، اور میں زندہ ہوں، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے انہوں نے کہا تھا۔ یہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کہا اور اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا۔ جس دور میں ہم ہیں یہ میرے اور آپ کے اوپر مسئولیت ہے۔ اتنی غیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں ان کے علاوہ آپ کے نام پر حدیثیں بیان کی جائیں، حدیثیں وضع کی جائیں، سوشل میڈیا ہی میں نہیں، ممبر پر، جن کے پاس فضیلت کی سندیں ہیں، جن کے نام کے آگے پیچھے کئی القاب ہیں، وہ لوگ اگر نبی کا نام لے کر کے ایسی باتیں بیان کریں جو نبی کی نہیں ہیں تو ایسے میں میری اور آپ کی مسئولیت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ موضوع بہت اہم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حدیث ضعیف وہ ہے جس میں حدیث صحیح کی صفات نہ ہو، جو حدیث صحیح کے صفات سے عاری ہو، وہ حدیث ضعیف ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کو میں 2 لفظوں میں واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ احادیث ضعیفہ و موضوعہ کا امت میں جو عام ہونا ہے، اس کا جو انتشار ہو رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے مضر اثرات کیا ہیں، اس کا علاج، یہ ہمارا موضوع ہے۔ لیکن ہم نے جو ہمارا پوسٹر ہے اس میں اس بات کو واضح کیا کہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتابوں سے مستفاد ہے یہ درس۔ مطلب کیا ہے؟ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، اس کے نیچے دیکھیے وَأَثَرُهَا السَّيِّئُ فِي الْأُمَّةِ، یعنی احادیث ضعیفہ و موضوعہ کا انتشار اور امت مسلمہ پر اس کے مضر اثرات، یہ کتاب کا اصل موضوع ہے۔ یعنی امت مسلمہ پر اس کے مضر اثرات کیا کیا ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو کئی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ ساری عبارتیں تو ہم آپ کو پڑھ کر نہیں سنا سکتے، نہ اس کا وقت ہے، نہ ہی اس کی گنجائش ہے، نہ حاجت ہی ہے کہ ہم استیعاب کریں۔ ہم فکرہ دے رہے ہیں آپ کو، سوچ دے رہے ہیں کہ سوچنے کا یہ بھی ایک انداز ہونا چاہیے۔ تو بہرحال شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو مضر اثرات امت پر جو ہوئے ہیں وہ بتائے ہیں، کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بات ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تقریباً 60 سال کے قریب علمی خدمت انجام دی ہے۔ ایک انسان کی جو عمر ہوتی ہے کم و بیش اتنی بڑی عمر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ نے علمی خدمت میں لگائے، اور ایسی علمی خدمت کہ آپ سے پہلے تقریباً 500 سال تک پورے عالمی سطح پر نظر ڈالیے، آپ کو اتنی عظیم علمی خدمت کسی کے حصے میں نصیب نہیں ہوئی ہے۔ پچھلے 500 سال تک جا کے دیکھیں آپ، اور میں ایک علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے عالمی سطح کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا عظیم انقلاب جو شیخ البانی لے کر کے آئے رحمہ اللہ، اتنا عظیم علمی انقلاب جو کسی اور کے حصے میں نہیں ہے، بلکہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کے بعد اتنا عظیم محدث، اتنے عظیم عالم دین آپ کو 500 صدیوں میں کوئی اتنے عظیم محدث کوئی نظر نہیں آئیں گے۔ خلا نہیں رہا ہے، لیکن اس قدر نمایاں شخصیت آپ کو نہیں ملے گی۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے شروع دن سے اس پر کام کیا ہے۔ یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، التصفیہ والتربیہ، یہ ہمارے آج کے موضوع کا لب لباب ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے شروع دن سے اپنی پوری زندگی اس پر لگائی آپ نے، اور جگہ جگہ پر اس کا اظہار فرمایا کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، التصفیہ والتربیہ، التصفیۃ والتربیۃ۔ التصفیۃ بالکل واضح ہے صفائی سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دین ہے، جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پوری شفافیت کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا، یہ ہے تصفیہ۔ یعنی عقائد کے باب میں اگر دیکھا جائے تو جو ہیں وہ اس کو لوگوں کے سامنے رکھنا۔
فقہی اعتبار سے مختلف آراء ہیں لوگوں کے، مختلف مکاتب فکر ہیں. کیا اختیار ہے بندے کو؟ نہیں نا، بلکہ وہ پابند ہے کہ جو اصل ہے اس پر عمل کریں، نہ کہ اسے اختیار ہے کسی کی رائے پر بھی عمل کر لے. تو التصفیہ کہ احکام و مسائل میں جو راجح ہے اس تک امت کو پہنچائیں. عقائد کے باب میں جو فتور آیا ہے، جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو بگاڑ آیا ہے، اسے پاک کر کے امت کو اسے جوڑیں. فقہی اعتبار سے بھی امت کو صحیح نہج کے ساتھ اصل مسئلے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں، اور احادیث صحیحہ ہی سے امت کو جوڑیں، احادیث ضعیفہ کو اس سے پاک کر کے. یہ مقصود ہے التصفیہ کا. اور التربیہ اخلاقی اعتبار سے، معاملاتی اعتبار سے، لباس میں، بیوع میں، سبھی امور میں ایک اچھے مسلمان کی جو تربیت ہوتی ہے اس نقطہ نظر سے اس کی تربیت بھی ہو. یہ مقصود ہے شیخ البانی کا رحمہ اللہ. یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا دراصل ایک محاضرہ تھا. عمان جو علاقہ ہے وہاں پر آپ نے اردو میں محاضرہ دیا تھا اپنا بہت پہلے، پھر وہ کتابی شکل میں یہ چیز، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو بنیادی حیثیت دی. اس کتاب کے جو ناشر ہیں ان کی میں عبارت پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو. دیکھیں اس عبارت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ اس محاضرہ کو المعہد الشرعی، ایک ادارہ ہے عمان میں اردن، تقریباً شیخ البانی رحمہ اللہ کے انتقال سے کم و بیش 30 سال پہلے، سمجھ لیجئے کہ 1990 کے آس پاس، 1985-90 کے آس پاس شیخ البانی رحمہ اللہ کا یہ محاضرہ تھا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس میں 2 باتوں پر بڑی اہمیت دی، لوگوں کو توجہ دلائی، ترکیز کی: التصفیۃ والتربیہ. وقد عاش شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی پوری زندگی ایسی ہی نکالی، اسی منہج پر. یصفی العقیدۃ مما شابہ من العقائد الباطلۃ والفاسدۃ والخرافات والشرکیات، ویصفی السنہ مما ادخل فیہا مما لیس منہا، وذلك بتمييز الصحيح والحسن من الضعيف والموضوع وما لا أصل له، ويصفي الفقه مما شابه من الآراء والمحدثات المخالفة للنصوص الصريحة. بات واضح سمجھتا ہوں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے التصفیہ والی جو بات ہے، یعنی عقائد کو صحیح انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا، فقہی اعتبار سے آراء الرجال کی الجھن میں ڈالنے کے بجائے صاف شفاف جو مسئلہ ہے اس کو لوگوں سے جوڑنا، احادیث ضعیفہ کو احادیث صحیحہ سے الگ کر کے تمیز کر کے لوگوں کے سامنے احادیث صحیحہ کو پیش کرنا. یہ تو مقدمۃ الناشر نے لکھا ہے. یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، بھلے ہی آدھے گھنٹے میں آپ پڑھ لے سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کتنی دقت ہے اس میں، کتنی باریکیاں ہیں اس میں، کتنی اصولی باتیں بیان کر گئے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کا اظہار اپنی کتابوں میں بھی بہت کیا ہے. میں آپ کو 1-2 عبارتیں پڑھ کر سناتا ہوں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس میں دیکھیں سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ المجلد الثانی، اس کا جو مقدمہ ہے، اس کے مقدمے میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ میں نے جو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جو ترتیب میں نے دی ہیں، احادیث صحیحہ کو میں نے اکجا کیا ہے، اور اسی طرح سے میں نے احادیث ضعیفہ کو بھی اکجا کیا ہے. کیوں؟ اس سلسلے میں آپ بیان کرتے ہیں، خود لکھا ہے شیخ البانی نے رحمہ اللہ. شیخ البانی رحمہ اللہ 1980 میں تقریباً لکھا ہے، 1978 کو، 1978 اس وقت یہ عبارت ہے. آپ فرماتے ہیں ھذا وإني لأرجو بواسطة هذه السلسلة وأختها الأخرى الأحاديث الصحيحة أن أكون من المشاركين في القيام بواجب التصفية التي كنت تحدثت عنها في محاضرة كنت ألقيتها في المعهد الشرعي في عمان، كان موضوعها التصفية والتربية. ذهبت فيها
إلى أنه لا بد اليوم من أجل استئناف الحياة الإسلامية من القيام بهذين الواجبين التصفیۃ والتربیہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بہت پہلے ایک محاضرہ دیا تھا جس کا عنوان تھا التصفیۃ والتربیہ۔ میں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، شیخ البانی کہہ رہے ہیں، جو ہماری 1400 سال کی تاریخ میں التصفیہ والتربیہ کا واجبی عمل جو تھا اس کو انجام دیتے آئے ہیں۔ میں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ امت مسلمہ کی آج جو صورتحال ہے، امت مسلمہ کی آج جو صورتحال ہے، عقائد کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اصل دین سے جو کٹے ہوئے ہیں، امت مسلمہ کو اگر آپ عروج پہ دیکھنا چاہتے ہیں، بلندی پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ التصفیہ والتربیہ۔ مقصود کیا ہے اس کا التصفیہ والتربیہ کا؟ آپ خود کہتے ہیں وَأَرَدْتُ بِالْأَوَّلِ، یعنی التصفیہ والتربیہ۔ وَأَرَدْتُ بِالْأَوَّلِ، پہلی والی جو اصطلاح ہے التصفیہ، اس سے میرا مقصود یہ ہے وَأَرَدْتُ بِالْأَوَّلِ مِنْهُمَا أُمُورًا۔ التصفیہ کا مقصود کیا ہے وہ بتا رہے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ۔ یہ عبارت بہت اہم ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ التصفیہ سے مقصود یہ ہے کہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات الاول تصفیۃ العقیدۃ الاسلامیۃ مما هو غریب عنها كالشرک وجحد الصفات الالہیۃ وتأویلها ورد الاحادیث الصحیحۃ لتعلقها بالعقیدۃ ونحوها۔ تصفیہ کا مقصود یہ ہے کہ نمبر 1 کہ جو عقائد میں فتور اور بگاڑ لانے والی جو چیزیں ہیں، جیسے شرک ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں تعویل ہے، اور احادیث صحیحہ جس میں توحید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی ایک صفات بیان کی گئی ہیں، اور اہل بدعت ان صحیح احادیث کو رد کر دیتے ہیں صرف اس مقصد سے کہ ان احادیث کو قبول کر لیں گے تو وہ ان پر رد کریں گی۔ تو گویا کہ اس وجہ سے امت مسلمہ کے اندر صحیح عقیدے کی نشر و اشاعت، اسماء و صفات سے متعلق، دیگر امور سے متعلق امت مسلمہ کو اس سے جوڑنا، یہ تصفیہ کا بنیادی معنی ہے۔ الثانی تصفیۃ الفقہ الاسلامی من الاجتہادات الخاطئہ المخالفہ للکتاب والسنہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تصفیہ کا دوسرا معنی یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے، دوسری بات جو اس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اجتہاد کے نام پر فقہی جو مسالک ہیں اس میں علماء کے اجتہادات کو نص صریح کا درجہ دے دیا گیا ہے، اصل دین مانا گیا ہے، اس کی دعوت دی جاتی ہے لوگوں کو، اس سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اجتہادات ہیں، اگر اقرب الی السنہ ہے اور بالکل وہ مصیب ہیں تو انہیں بھی اجر ملے گا، اور وہ دین ہے وہ، بلکہ اگر اس میں ان سے خطا ہو رہی ہے اور شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے تو پھر اس سے تو امت مسلمہ کو بچانا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ وَضَرَبْتُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضَ الْأَمْثِلَةِ، اور اس میں کئی ایک مثالیں دی شیخ البانی، ضرور پڑھیے گا اس چھوٹے سے رسالے کو۔ اب تیسری بات دیکھیں جو براہ راست ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الثالث تصفیۃ کتب التفسیر۔ غور کیجئے آپ، احادیث ضعیفہ کتنی عام ہیں دیکھیں۔ اگر آپ تفاسیر اٹھائیں گے، آیتوں کی تفسیر میں جو احادیث لکھی جاتی ہیں اس میں سے بیشتر روایات ضعیف۔ حدیث کی شروحات اٹھا لیجئے، شرح کے دوران جو احادیث لکھی جاتی ہیں بیشتر ضعیف۔ فقہی کتابیں اٹھا لیں آپ کسی بھی مسلک کے اعتبار سے، بے شمار احادیث ہیں جو ضعیف ہیں۔ اخلاقیات پر جو کتابیں لکھی گئیں اٹھا لیجئے آپ، کتنی روایات ہیں جو بہت بڑی تعداد میں ہیں، ضعیف ہیں۔ جو واعظین، قصاص، ان کی کتابیں اٹھا لیجئے آپ۔ امت مسلمہ کو
امت مسلمہ میں جو بگاڑ آیا ہے اس بگاڑ کو دور کرنے پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں بھی بے شمار روایات ہیں جو ضعیف ہیں، اس قدر عام چلن ہے ان کا۔ اس لیے شیخ البانی نے کہا الثالث تصفیۃ کتب التفسیر والفقہ والرقائق وغیرها من الاحادیث الضعیفة والموضوعة والاسرائیلیات المنکرہ وهذا ما اقوم به في هذه السلسلہ ونحوها۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تصفیہ کا ایک معنی اور ایک مقصود یہ ہے کہ جو تفاسیر کی کتابیں ہیں، فقہی کتابیں ہیں، شروحات ہیں، بلکہ متون پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان سب میں جو ضعیف روایتیں، موضوع روایتیں ہیں، ان سب کو اس سے دور کرنا۔ شیخ البانی نے کہا کہ اسی لیے ضعیف سنن ابی داؤد، صحیح سنن ابی داؤد، الادب المفرد کے اعتبار سے صحیح الادب المفرد، پھر ضعیف اس کی قسیم، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسی لیے کام کیا تاکہ التصفیہ ہو، دین جو صاف شفاف ہے، اصل ہے، اس کو اس اصل کے اعتبار سے پیش کیا جائے۔ جبکہ تفسیر کی کتابیں اٹھا لیں گے آپ، فرق نہیں کر پا رہے ہیں کہ کون سی نبی کی بات ہے، کون سی نبی کے نام پر کہی گئی ہے۔ شروحات میں نے کہا کہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں کئی ایک مقامات پر لکھا ہے، ایک اور جگہ پر بھی لکھا ہے، ارواء الغلیل۔ دیکھیں یہ جو کتاب ہے ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، منار السبیل نیچے ہے ہمارے پاس، موضوع سے خارج ہے اس لیے نہیں لائی گئی یہاں پر۔ منار السبیل جو ہے، جو مسالک اربع رائج ہیں، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں بر صغیر میں، یہاں حنفی مسلک رائج ہے۔ ان کی فقہی بنیادی جو کتاب ہے الہدایہ یا آپ الدر المختار، دیگر کتابیں حاشیۃ ابن ابی عابدین، ان سب کتابوں میں آپ دیکھو ضعیف روایتیں، موضوع روایتیں، بلکہ لا اصل لہو، مطلب نبی کی وہ بات ہی نہیں، کہیں کسی کتاب میں نہیں ہے، وہ عام قول، اسے نبی کی طرف نسبت دے کے بھی لکھ دیا گیا ہے اس میں۔ حافظ الزیلعی رحمہ اللہ نے نظم الرایہ میں اس کا دراسہ کیا الہدایہ کا۔ فقہ شافعی کی اگر بات کرتے ہیں آپ تو حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے التلخیص الحبیر اس میں کام کیا آپ نے۔ لیکن یہ جو ہے فقہ حنبلی کی جو معروف کتاب ہے منار السبیل، ان روایات سے متعلق کام نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ منار السبیل جب وہ منظر عام پر آئی اور اس کی اثر نو طباعت ہوئی، یہ تقریباً آج سے 40-45 سال کی میں بات کر رہا ہوں، پرانی بات، جب وہ سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آئی عرب دنیا میں منار السبیل، تو اس وقت کئی علماء کے دل میں یہ بات آئی کہ اس کی تخریج ہونی چاہیے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، کیسے یوں ہی لے کے اس کو عمل کر لیں۔ اور شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے سامنے بھی یہ بات پیش کی گئی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم سفر عمرہ پر تھے اس وقت، اور میں نے استخارہ کیا اور میرے سامنے جب بات آئی اور جب اس پر میں شروع کیا اس کام کو، تو بہت جلد اس کو قبولیت ملی۔ اس کتاب کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ کو بہت قبولیت حاصل ہوئی الحمدللہ، کیونکہ یہ ایک پورے جو حنبلی مسلک ہے اس کی بنیادی کتاب ہے فقہی نقطہ نظر سے، منار السبیل، اس کی اپنے تخریج کی ارواء الغلیل۔ تو اس کا جو مقدمہ ہے بہت عمدہ ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے تقریباً سبھی کتابوں کے جو مقدمات ہوتے ہیں، یعنی 10 نہیں 20 نہیں 50 فوائد سے پر رہتی ہیں کتابیں۔ اسی لیے صرف آپ ارواء الغلیل کا ذہن میں رکھیں، اس کا مقدمہ پڑھنے مت جائیے، آپ کو وہ احاطہ کروا دیتے ہیں، کئی باتیں اس میں جو ہے مطلب زیر بحث آ جاتی ہیں۔ صرف ایک خاص نقطہ نظر سے آپ پڑھیں گے اس مقدمے کو، ایسا نہیں ہے، کئی چیزوں سے آپ کو مالا مال کر دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو میرے موضوع سے متعلق ہے وہ بات میں آپ کو سناؤں گا بس۔ دیکھیے اس کا جو مقدمہ ہے مؤلف کا، شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کی جو میں نے تخریج کی ہے، کئی مقاصد ہیں۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے
کہ ان لمثل هذا التخریج العلمی علاقۃ وثقى بما اصطلحت على تسمیته بالتصفیہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کی جو تخریج کی ہے کئی مقاصد ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے، بہت عظیم مقصد یہ ہے کہ ہم جس نہج پہ کام کر رہے ہیں نا التصفیہ کا، اس ضمن میں ہم اس کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ منار السبیل بہت معروف کتاب ہے اور اس میں صحیح کے ساتھ ساتھ ضعیف روایتیں بھی ہیں، تو اس اعتبار سے بھی دیگر مقاصد کے تحت یہ بھی ایک عظیم مقصد پیش نظر تھا کہ میں اس کی تخریج کروں۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ کہتے ہیں کہ ان لمثل هذا التخریج العلمی علاقۃ وثقى بما اصطلحت على تسمیته بالتصفیہ واعنی بها ان النہضہ الاسلامیہ، یعنی مسلمانوں کے جو اٹھان ہوگی، مسلمانوں کی جو ترقی ہوگی، مسلمانوں کا جو عروج ہے المرجوہ، جس کی قوی امید ہے، لا يمكن ان تقوم الا على اساس تصفیۃ الاسلام، آپ تصفیہ کیے بغیر مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کی آپ اٹھان کی کوشش کریں گے، ناممکن سی بات ہے۔ جیسے آج کیا باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں میں سے غریبی دور کرنا چاہیے، یہ بری بات نہیں، غریبی سے مراد مسلمان اور مالدار اور غریب سب ایک ہو جائیں گے، یہ تو کبھی ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن بیت المال کا قیام ہو، زکوٰۃ عام کریں وغیرہ وغیرہ، وہ ہمارا موضوع نہیں۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے ایک بات یہ کی جاتی ہے نا کہ مسلمانوں سے جو غریبی دور کرنی چاہیے، مسلمانوں میں تعلیمی بیداری عام کرنا چاہیے، تعلیمی بیداری سے مراد مطلب کتاب و سنت کی تعلیم نہیں، عام، لیکن بہرحال جو بھی ہو، ایک فکرہ ہے، ایک درد ہے، ایک تڑپ رکھتے ہیں امت مسلمہ کے ذمہ داران، لیکن اصل الاصیل یہ بنیادی چیز ہے، وہ شیخ البانی جیسے لوگ ہی جانتے ہیں رحمہ اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس طرح کے علماء کو پیدا فرماتا ہے، آج اور مستقبل میں اس کے لیے باذن اللہ تعالیٰ میں اور آپ ہوں گے، کہ یہ جو التصفیہ ہے اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کی اٹھان ہوتی ہے، امت مسلمہ ترقی کرے گی التصفیہ کے ذریعے سے، جو صحیح عقائد ہیں فقہی نقطہ نظر سے ہوں، احادیث صحیحہ ہوں، اس کو امت مسلمہ میں عام کریں، امت مسلمہ کی بہت جلد ترقی، یہ سب ترقی کی ضامن ہیں یہ چیزیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ لا يمكن ان تقوم الا اساس تصفیۃ الاسلام مما دخل فيه على مر القرون ومن ذلك الاحاديث الضعيفة والموضوعة وبخاصة ما كان منها في كتب الفقه وقد اقيمت عليها احكام شرعية فإن تصفية هذه الكتب من تلك الاحاديث مع كونه واجبا دينيا لكي لا يقول المسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله أو ما لا علم له به فهو من أقوى الأسباب التي تساعد المسلمين المختلفين على التقارب الفكري ونبذ التعصب المذهبي۔ عبارت میں نے پڑھ کر کے سنا دیا تاکہ عبارت بالکل شیخ البانی کی واضح ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم امت مسلمہ جو متفق ہونا چاہتے ہیں، متحد ہونا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم مختلف اسباب پیش کرتے ہیں۔ التصفیہ والی بات کیوں نہیں پیش کرتے کہ وہ عقائد ہو، وہ منہج ہو جو نبی کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقہی نقطہ نظر سے آراء اور رجال ہو سکتے ہیں، لیکن اقرب الی السنہ اس کی دعوت دی جائے، وہ کہنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، اقرب الی السنہ کی دعوت دی جائے۔ حدیث صحیح ہو، ہمارے اصول الگ، ان کے اصول الگ، ان کے اصول الگ، ایسا تو نہیں نا، سب کے اصول ایک ہیں، ان اصولوں پر کام کیا جائے، جو حدیث صحیح ہے اس کے موافق کام کیا جائے۔ آپ دیکھو، ہم نے کئی ایک احناف حنفی علماء کو ہم نے دیکھا، حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے کی تو بات کرتے ہیں، لیکن جب حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے کی یہ بات تو بہت عام کرتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل نہیں ہونا چاہیے، لیکن حدیث صحیح کے جو شروط ہیں اس سلسلے میں محدثین کے معیار سے نیچے اتر جاتے ہیں، پھر اس میں اپنے لیے کچھ آزادانہ ماحول رکھتے ہیں۔ یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، بہت ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں، اپنے حلقے میں کہہ کر کے خوش ہونے والی بات نہیں ہے، نہایت علمی اصولوں پر کی جانے والی بات ہے، یہ بہت ذمہ داری سے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے
حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کی تو بات کرتے ہیں، لیکن اصول اگر اپنے ہو جائیں، اصول اپنے بنا لیے جائیں، محدثین کے معیار سے تناظری اختیار کی جائے، تو پھر کبھی کبھار تو صحیح بخاری کی حدیث بھی ضعیف نظر آتی ہے اور کتاب الموضوعات کی حدیث بھی جو ہے قابل عمل بن جاتی ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے بہت سی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ میں نے جو شروع سے کہتے آ رہا ہوں اور ہم نے پوسٹر پر بھی جو چیز نمایاں کی ہے وہ کیا ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ جو کتاب ترتیب دی ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، لیکن یہ بہت اہم چیز ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے بہت کہا ہے، اتنی جگہوں پر کہا ہے، اتنے مقامات پر کہا ہے کہ اس کا احصاء مشکل ہے، اس کا شمار کرنا مشکل ہے۔ صرف اس ایک کتاب سے بھی بات کر رہا ہوں، شیخ البانی کی اگر ساری کتابوں کو لے لیا جائے اور اس نقطے کو آپ نے جہاں آپ نے نمایاں کر کے پیش کیا ہے اس کو ایکجا کرنا چاہیں تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے گی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ جو بات لکھی ہے وَأَثَرُهَا السَّيِّ فِي الْأُمَّةِ، یہی آج کے ہمارے محاضرے کا مطلب یعنی بنیادی موضوع، بنیادی بات ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کو کہنا یہ ہے کہ احادیث ضعیفہ، احادیث موضوعہ کا عام ہونا امت مسلمہ کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، اس کی کتنی مضر اثرات ہیں، یہی اصل چیز ہے۔ اس بات کو شیخ البانی نے کئی جگہوں پر لکھا ہے۔ صرف میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے کہ شیخ البانی کو اس کا کتنا درد تھا۔ حدیث ضعیف کی بات کرنے والے بہت ہیں الحمدللہ، لیکن اس نقطے کو جو آپ نے نمایاں کیا کہ حدیث ضعیف کے عام ہونے کی وجہ سے امت مسلمہ کو جو نقصان پہنچا ہے وہ نقصان کس نوعیت کا ہے، اس کی خطورت کتنی ہے اور کتنے برے اثرات ہیں اس کے، یہ جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے۔ شیخ البانی اس کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے۔ دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر دیکھیں آپ، یہ جو کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، اس کی 13ویں جلد ہیں اور جلد 13ویں ہے لیکن دو جز پر مشتمل ہے، الجزء الاول الجزء الثانی۔ اس میں الجزء الاول صفحہ نمبر 154، اس میں دیکھیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث کی تخریج کی ہے، بہت ہی مفصل کام کیا ہے۔ آپ شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو تحقیقات ہیں، جو تخریج ہوتی ہے آپ کی، جو علمی دراسہ ہوتا ہے، آپ پڑھیں گے پسینہ ہم کو چھوڑتا ہے۔ کیا علمی دراسہ، کیا قوت استدلال ماشاءاللہ، وسعت معلومات۔ بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے جو کئی ایک معاصرین ہیں جو تخریج کا کام کیے ہیں، حوالے بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی ان لوگوں کو کتاب دیکھنا میسر نہیں ہوا، کئی مخطوطات کا حوالہ دیتے ہیں۔ شیخ البانی سے سریقہ، شیخ البانی سے چوری کرتے ہیں، معلومات کی چوری، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے جگہ جگہ پر اس کی نوٹس لیے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری کتابوں سے معلومات لیتے ہیں اور حوالہ بھی نہیں دیتے، جبکہ ان کتابوں تک تمہارا وصول، تمہارا پہنچنا ناممکن سی بات ہے، ان مخطوطات تک تمہاری رسائی ناممکن ہے۔ ہماری کتابوں سے پڑھ کر کے تم اپنی کتابوں میں حوالہ یوں ہی دے لیتے ہو، اور حیا نہیں علمی طور پر، نہ شرم ہے۔ شیخ البانی نے بلکہ یہاں تک لکھا ایک جگہ پر کہ غالباً کئی مقامات پر لکھا ہے کہ جو ہمارے سے معلومات لیتے ہیں لیکن اس کا احالہ بھی نہیں کرتے ہیں، لا حمدن ولا شکرن، ایسا لکھا ہے کہ معلومات لے لیتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بھی نہیں ہے کہ جو ہے میں بڑی محنت کر کے وہاں سے معلومات لیا ہوں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو ہم نے ان کی کتابوں سے لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ آج سوشل میڈیا میں دیکھیں، آپ علمی خیانت کتنی زوروں پر ہے، نعوذ باللہ۔ واٹس ایپ پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھتا کوئی اور ہے، بھیجتا کوئی اور ہے، نیچے لکھنا چاہیے منقول، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ ہمارا علم نہیں ہے، آپ نے کتاب دے کر کے لکھا ہے، وہ آپ کی قوت ہے، وہ آپ کی محنت ہے وہ، لیکن لوگ جو ہے کبھی کبھار تو
نام نکال کر کے بھی آگے بھیجتے ہیں، بے شرمی ہے نعوذ باللہ۔ علمی اعتبار سے بہت بہت امانت داری کی ضرورت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث آتی ہے جو اصلاً صحیح ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن وہی حدیث دوسرے الفاظ کے ساتھ آتی ہے، وہ سندن صحیح نہیں ہے، وہ نبی سے ثابت نہیں ہے۔ وہ حدیث کا پورا دراسہ تو میں آپ کو نہیں پیش کر سکتا۔ ایاک والقواریر، ایاک والقواریر، القواریر کس کو بولتے ہیں؟ القواریر، ہاں القواریر، کان سے بچنے کے لیے تعلیم دی جا رہی ہے۔ ایاک والقواریر خواتین کو کہتے ہیں، عورتوں کو کہتے ہیں، عورتوں کو، اس لیے کہ جو ہے کان جس طرح سے نازک چیز ہے، ٹوٹ جاتی ہے، نقصان بھی پہنچاتی ہے، اور بہت جلد جو ہے مطلب وہ خود بھی ٹوٹ جاتی ہے وہ چیز کانچ کی، اور وہ جو ضرر بھی پہنچاتی ہے۔ تو گویا کہ وہ ایک لیکن یہ حدیث نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث نبی سے ثابت نہیں ہے، دوسرے الفاظ میں ثابت ہے، اور اس میں دوسری بات ہی کہی گئی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایاک والقواریر 6059 اس روایت کو کہا کہ یہ منکر ہے، اور اس کی تفصیلی تخریج کی ہے۔ تفصیلی تخریج کرنے کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ روایت ہے دوسرے الفاظ میں، اس حدیث میں دوسری بات کہی جا رہی ہے کہ آپ علیہ السلام ایک سفر میں تھے، اور آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اونٹنی پر بٹھا کر لے کر جانے والے ایک صاحب تھے، انجشا نام تھا ان کا، وہ بہت جلدی لے کے جا رہے تھے، اور پیچھے خواتین بیٹھی ہیں اور بہت جلدی لے کے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول سے آگے نکل گئے۔ وہ آپ علیہ السلام مسکرائے، اور مسکرا کر کے انہیں تنبیہ کی، اور جو ہے آپ علیہ السلام نے کہا کہ دھیرے چلائیں اور خیال رکھیں ان خواتین کا جو آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ کہہ کر کے اللہ کے رسول نے انہیں اس بات کا حکم دیا۔ اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو، اتنی سی بات ہے اس میں۔ اس حدیث کو رکھ کر کے صاحب شرح سنہ امام بغوی نے کہا رحمہ اللہ کہ خواتین کو جو سفر میں لے کے جانے والے لوگ ہیں، گاڑی میں بٹھا کر لے کے جانے والے لوگ ہیں، بہت سنبھل کر لے کے جائیں، تیز نہ چلائیں۔ اکیلا شخص چلاتا ہے وہ بھی تیز نہ چلائیں، بالخصوص پیچھے کوئی خاتون بیٹھی ہے، اس کی بیوی، اس کی جو بھی ہو، اس کی ماں ہو، اس کی بہن ہو، جو بھی بیٹھی ہو اس کے پیچھے، سنبھل کر کے چلائیں، جسمانی طور پر انہیں تکلیف نہ ہونی، اندر سے ایک دبدبہ، روب نہ ہو، ڈر نہ بیٹھ جائے ان کے پاس گاڑی میں بیٹھنے کے لیے۔ یہ اس پورے حدیث کا خلاصہ ہے۔ لیکن یہ حدیث دوسرے الفاظ میں مروی ہوتی ہے کہ ایاک والقواریر، اور اس کا پس منظر یہ بتلایا جاتا ہے کہ وہ جو تھے انجشا نام کے صاحب، ان کے بجائے دوسرا نام آتا ہے برا ابن مالک، کہ وہ اچھی آواز والے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو وہ لے کر جا رہے تھے، اور بہت اچھے انداز میں وہ گنگنا رہے تھے، تو ان کی آواز سن کر کے کچھ خواتین قریب آ گئے ان کے، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ ایاک والقواریر، یعنی پس منظر ہی بدل گیا، پورا بات ہی بدل گئی پوری۔ خواتین سے بچنے سے متعلق احادیث بہت ہیں، لیکن یہ روایت نہیں ہے نا، دو الگ الگ باتیں ہو گئیں۔ وہ بات جو میں نے پہلے کہی ہے وہ صحیح ہے، لیکن یہ جو روایت ہے ایاک والقواریر وہ منکر روایت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد تفصیلی تحقیق کی اور کہا کہ یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، اور آپ پڑھ کر کے دیکھیں سبحان اللہ کیا قیمتی تحقیق ہے، سبحان اللہ کیا قیمتی تحقیق ہے۔ یعنی دنیا کا جو سب سے عظیم سرمایہ کسی کے پاس ہو سکتا ہے، وہ دے کر کے بھی یہ مفت میں آسانی سے نہیں لے سکتا ان معلومات کو، اتنی عظیم معلومات۔ البتہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں لکھا کہ ایاک والقواریر اس منکر روایات کو رکھ کر کے لوگوں نے اپنی کتابوں میں اسے جگہ دی، اور اصلاح کے نام پر، اپنے بچوں کی تربیت کے نام پر اس روایت کو عام کرنے لگے۔ بات ابھی تو واضح ہوئی آپ کو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کے بعد لکھا کہ وَهَذَا مِثَالٌ مِّنْ عَشَرَاتٍ بل مئات الأمثلة في الآثار السيئة للأحاديث الضعيفة كما هو مصرح في عنوان هذه السلسلة، ومع ذلك فكثير من أهل العلم في غفلتهم ساهون عن آثارها۔ کہ اس منکر روایات کو رکھ کر کے اتنا عام کیا گیا
کہ یہ ایک مثال ہے، یہ ایک مثال نہیں ہے بلکہ دسیوں مثالیں ہیں، بلکہ سو سے زائد مثالیں ہیں جو احادیث ضعیفہ کے جو برے اثرات ہیں امت مسلمہ پر، برے اثرات جو ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کما ہوا مصرح فی عنوان هذه السلسلہ کہ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ واثرها السیء فی الامہ۔ اس کے باوجود بھی بڑی تعداد میں اہل علم غفلت کے شکار ہیں کہ حدیث ضعیف کے جو مضر اثرات ہیں اس سے واقف نہیں ہو پا رہے ہیں۔ چلیے نماز کا وقت ہو جا رہا ہے مغرب کا، اس کی ایک ہو گیا نا وقت انشاءاللہ، اور 5 منٹ باقی ہیں۔ چلیے ایک اور مثال دے دیتا ہوں، وقت ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک اور مقام پر، غالباً المجلد الرابع ہے، المجلد الرابع، ایک حدیث آتی ہے جو ہندوستانی تناظر میں ہم کو سمجھنا آسان نہیں ہے، جہاں ہم اسلامی نہ کہیں کم از کم مسلم حکومتیں تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ حکومت سعودیہ ہے، اسے انشاءاللہ الحکومہ الاسلامیہ کہہ سکتے ہیں باذن اللہ، لیکن عام جو حکومتیں ہیں وہ تو مسلم حکومتیں ہی ہیں۔ ان حکومتوں کے تحت کم از کم یہ باتیں سمجھنے میں آسان ہوتی ہیں، جہاں مسلمان ہوتے ہیں، غیر مسلم اقلیت میں ہوتے ہیں، کہیں پر ان کی کچھ احکام اور مسائل ہوتے ہیں، اس ضمن میں ایک روایت آتی ہے، وہ روایت منکر ہے بلکہ موضوع ہے، لیکن وہ موضوع روایت کو حکومتی سطح پر اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ جس میں ایک مسلمان اور غیر مسلم کے حقوق یکساں نظر آتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ باتیں ہم یہاں نہیں پیش کر سکتے، اس تناظر میں پیش کریں گے تو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے آپ کو، لیکن اس بحث کو چھوڑتا ہوں میں۔ لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس موضوع روایت کا جو برا اثر ہوا ہے مسلم حکومتوں کے اندر، اب نہیں قدیم زمانے میں بھی جہاں حدود قائم کیے جاتے تھے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ وَمِنْ هُنَا، پوری بحث کرنے کے بعد، وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ جَلِيًّا، وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ جَلِيًّا صِدْقَ عُنْوَانِ كِتَابِنَا هَذَا فِي الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَأَثَرُهَا السَّيِّئُ فِي الْأُمَّةِ فَطَالَمَا صَرَفَتْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ على مر الدهور والعصور عن دينهم لا فرق في ذلك بين العقائد والأحكام والأخلاق والسلوك وليس ذاك في العامة فقط بل وفي بعض الخاصة وها هو المثال بين يديك فإن هذا الحديث الباطل قد تلقاه بالقبول بعض الدعاة والكتاب الإسلاميين وأشاعوه بين الشباب المسلم في كتاباتهم ومحاضراتهم وبنوا عليه من الأحكام ما لم يقل به عالم من قبل فهذا هو كاتبهم الكبير الشيخ محمد الغزالي يقول فيما سماه بالسنة النبوية۔ پھر آگے کی پھر بحث کی ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک موضوع روایت کا کتنا اثر پڑا، دیکھیے کہ ایک مملکہ کے اندر اس پر عمل ہوتا ہے، اس کو دین اور اس کو حجت مانا جاتا ہے، اسے اسلام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور پوری دنیا اسی کو تسلیم کر رہی ہے، اس کے مخالف جو صحیح احادیث ہیں وہ مندرس ہو گئی ہیں، وہ مٹ گئی ہیں، وہ پتہ ہی نہیں کسی کو، اور حدیث موضوع نے اتنی جگہ پکڑی، اتنی جگہ حاصل کر لی ہے کہ کہا کہ وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ جَلِيًّا صِدْقَ عُنْوَانِ كِتَابِنَا هَذَا فِي الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالْمَوْضُوعَةِ وَأَثَرُهَا السَّيِّئُ فِي الْأُمَّةِ کہ حدیث ضعیف، حدیث موضوع، اس کا عام ہونے کی وجہ سے کتنے برے اثرات امت مسلمہ پر، اس بات کو شیخ البانی نے ایک دو مقامات پر نہیں کئی مقامات پر کہیں ہیں۔ تو چونکہ موضوع کو نمایاں کیا جا رہا ہے اسی لیے میں نے بس 2 مثالیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، ورنہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے آخر میں تو میں نے تقریباً 20 کے قریب بس آپ کے لیے کچھ حوالے ڈھونڈ کے میں نے رکھا ہے کہ جہاں جہاں شیخ البانی نے رحمہ اللہ مختلف مسائل بیان کر کے کہا کہ یہ چیزیں صرف حدیث موضوع، حدیث ضعیف کی نشر و اشاعت کی وجہ سے یہ برے اثرات ہوئے ہیں۔ میں نے ذکر کی ہیں یہاں ساری چیزیں نہیں بیان کر سکتے انشاءاللہ۔ آنے والے مغرب کے بعد کا جو ہمارا حصہ ہے اس میں باذن اللہ تعالی 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک حدیث ضعیف اور حدیث موضوع، سمجھ لیں کہ حدیث ضعیف اس کے منتشر ہونے کے کیا اسباب ہیں۔ اسباب بہت ہو سکتے ہیں، میں نے سمیٹ کے صرف 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ دراسہ کرنے میں آسانی ہو، پھر اس کے بعد کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے دوں گا اور اس کا تدارک کیسے ہوگا۔ ایک چھوٹا سا فکرہ ہے، یہ
استیعاب نہیں، احاطہ نہیں ہے، ایک فکرہ دینا مقصود ہے، ایک سوچ دینا مقصود ہے، تاکہ میرے اور آپ کے اندر ایک تڑپ ہو کہ اس کا دراسہ کیسے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی افادیت کو لوگوں میں عام فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔